السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت سبق آموز قسم کی کہانی شیئر کروں گی۔ ایک کروڑ پتی شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اس سزا پر عمل درآمد کے لیے اسے شہر سے دور دراز ایک گمنام جزیرے کی جیل میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی دولت یا اثر و رسوخ کو استعمال نہ کرے اور فیصلے پر اس کا اثر انداز نہ ہو سکے۔ کروڑ پتی مجرم نے اس جزیرے پر ہی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے جیل کے سنتری کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی قیمت پہ جیل کے جزیرے سے وہ باہر نکلے اور فرار ہو سکے۔ سنتری نے اسے بتایا کہ یہاں سے حفاظتی اقدامات بہت ہی سخت قسم کے ہیں اور کوئی بھی قیدی جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ایک صورت میں، جو کہ موت ہے۔ لیکن لاکھوں کی لالچ نے سنتری کو قیدی کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے سنتری نے ایک عجیب و غریب طریقہ نکالا اور اس کروڑ پتی مجرم کو بتا دیا کہ سنو، جیل کے جزیرے میں صرف ایک چیز ہے جو بغیر کسی حفاظتی انتظامات اور تفتیش کے باہر آتی ہے، اور وہ ہے مردوں کا تابوت۔ جب کبھی کسی کو پھانسی دے دی جائے یا وہ طبعی موت مر جائے تو اس کی لاشوں کو مردہ خانہ سے تابوت میں ڈال کر بحری جہاز پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر غیر مسلح چند محافظوں کی نگرانی میں کچھ سادہ رسومات ادا کرنے کے بعد ان تابوتوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ محافظ ان تابوتوں کو بحری جہاز سے خوشبی پر منتقل کرنے اور پھر دفنانے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کارروائی پر روزانہ صبح 10 بجے اس صورت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے کہ وہاں مردہ خانے میں مردہ اور تابوت دونوں موجود ہو۔ آپ کی فرار کا واحد حل یہی ہے۔ اختتامی لحاظ سے پہلے آپ کسی ایک تابوت میں پہلے سے مردہ شخص کے ساتھ لیٹ جائیں۔ معمول کی کارروائی اختتام پذیر ہو، بحری جہاز سے آپ زمین اور زمین سے قبرستان پہنچ جائیں۔ وہاں جا کے تابوت کو دفن کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی عملہ وہاں سے واپس کے لیے نکلے گا، میں ہنگامی رخصت لے کے آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ کر آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں گا۔ پھر آپ مجھے وہ رقم دے دیں جس پر ہم نے اتفاق کیا تھا، اور میں چھٹی کا وقت ختم ہوتے ہی واپس جیل چلا جاؤں گا۔ آپ غائب ہو جائے گا، یوں آپ کی گمشدگی ایک معمہ ہی رہ جائے گی۔ اس میں ہم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کروڑ پتی نے پوچھا۔ یہ ایک جنونی قسم کا منصوبہ تھا، لیکن پھانسی کے پھندے سے جھولنے سے تو یہ پھر 1000 درجے بہتر ہے۔ کروڑ پتی نے تگڑی رقم دینے کا وعدہ کیا اور پھر دونوں اسی طریقہ کار پر اتفاق کر لیا۔ سنتری کے منصوبے کے مطابق اس قیدی نے اتفاق کیا کہ مردے خانہ میں چپکے سے جائے گا۔ اگر وہ خوش قسمت رہا، وہاں کسی کی موت واقع ہو گئی، تو وہ اپنے آپ کو بائیں طرف کے پہلے نمبر والے تابوت میں بند کر لے گا، جس کے اندر پہلے سے ایک لاش موجود ہوگی۔ اگلے دن حسب منصوبہ سنتری کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے جو کروڑ پتی شخص تھا، وہ مردے خانے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مردے خانے کے فرش پہ 2 تابوت رکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو وہ تابوت میں سے کسی مردے کے ساتھ لیٹنے کے خیال سے ہی گھبرا گیا، لیکن ایک بار پھر زندہ رہنے کی جبلت، اس عارضی خوف کا جو تھا، اس نے اس کے حالے کو پار کر لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے احتیاط سے تابوت کا کھولا تاکہ لاش کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو، اور اپنے آپ کو تیزی سے تابوت کے اندر مردے کے اوپر گرا دیا۔ اس وقت تک بے چینی اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ وہ انتظار کرتا رہا جب تک اس نے محافظوں کی آوازیں نہ سن لی ہوں۔ وہ تابوت کو جہاز کے عرشے پہ لے جانے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مردہ خانہ سے لے کر جہاز پہ پہنچنے تک کا اسے قدم بہ قدم جگہ کی تبدیلی کا احساس ہوتا رہا۔ جہاز کا لنگر اٹھنے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت کو اس نے محسوس کیا۔ سمندری پانی کی مہک جب تک اس کے نتنوں سے ٹکراتی رہی، تب تک اس کا عدم تحفظ کا احساس برقرار رہا۔ جہاں ساحل پہ پہنچ کر لنگر انداز ہوا تو محافظوں نے کھینچ کر تابوت کو خشکی پر اتارا تو اس کے کانوں سے محافظوں کی گفتگو کے چند الفاظ ٹکرائے۔ وہ اس تابوت کو عجیب و غریب وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے وزنی تابوت زندگی میں پہلی بار ان کا اس سے پالا پڑا ہے۔ اس گفتگو سے اس کروڑ پتی قیدی نے عجیب سا خوف اور تناؤ محسوس کیا۔ وہ ڈر گیا کہیں یہ محافظ جو ہے وہ تابوت کو کھول کر نہ دیکھ لیں۔
کہ اندر اس کے کیا ہے، لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک اور محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑی سی راحت محسوس کی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے، اور اب اسے یہ بھی احساس ہونے لگا کہ تابوت کے اوپر والے حصے کو مٹی کے بکھرنے کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور محافظوں کے بولنے کی آوازیں آہستہ 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 کم ہوتے جا رہی ہیں اور پھر ختم ہو گئی۔ اب اس اندھیری قبر میں وہ عجیب صورتحال میں دو چار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں زندہ دفن تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا 2 بھر اور ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ بات درست ہے کہ وہ سنتری پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت سے محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ سنتری وعدے کے مطابق لاکھوں کی رقم لینے کے لیے یہاں پہ ضرور آئے گا۔ اسے انتظار کرنا چاہیے۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جسم پر پسینے بہنے کا احساس یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہوں۔ سانس ڈھونکنی شروع ہو گئی، تیز تیز چلنے لگی، حبس سے دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کہنے لگا بس 10 منٹ کی تو بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے گا، ایک بار پھر روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اب وہ مسلسل کھانسنے لگا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے، اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی تھی۔ وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا۔ اس سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی، انہیں پاؤں کے ساتھ ہی اس کی نفس جو تھی وہ تیز ہو گئی۔ اس نے کہا ضرور یہ وہی سنتری ہوگا۔ آخر وہ آ ہی گیا، آواز قریب پہنچ گئی، پھر دور ہوتی محسوس ہونے لگی اس کو۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید اس کو ہسٹیریا کا دورہ پڑ رہا ہے، ایسے ایسے حالات ہونے لگے جیسے لاش حرکت کر رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا آدمی اس کی حالت پہ طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہے۔ اچانک سے اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبیا ہے۔ تیلی سلگا کر وہ اپنی کلائی پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے تو سنتری کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر گیا ہے اور باقی کتنا ہے۔ اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے وقت سے ابھی چند منٹ اس میں باقی ہوں گے۔ جب اس نے تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مدھم سی روشنی نکلی۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو پتا چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ حقیقی معنوں میں خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ہلکی روشنی میں اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف میں مبتلا کر دے گا؟ اس نے اپنی گردن موڑی اور شعلے کو لاش کے چہرے کے قریب کیا اور دہشت کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ تو اس شخص کا چہرہ ہے جس سے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ دفن تھا۔ وہ اسی سنترے کی لاش تھی۔